صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ وبارک وسلم صلی صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک پنچ مرد والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک پنچ عورت والوں کی طرف سے۔ یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان میں میل کر دے گا، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ اس سے پہلے آیت جو گزری کیا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔ مرد افسر ہے عورتوں پر اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی۔ تو پہلی آیت میں مرد اور عورت کے تعلقات کے بارے میں بیان کیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ مرد جو ہے وہ حاکم ہے عورت کا۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ اگر مرد اور عورت کے بیچ میں کوئی تنازع ہو جائے یا کوئی اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کی صورت میں کیا بتایا گیا تھا کل کہ پہلے سمجھانے کے بعد اگر نہیں سمجھتی ہے عورت تو بستر کو الگ کرے، بستر کو الگ کرنے کے بعد بھی اگر نہیں سمجھتی ہے تو ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ کس طریقے سے اٹھائے اس کا بھی ذکر ہوا تھا۔ تو ہاتھ اٹھانے کے باوجود بھی اگر پھر بھی نہ مانے تو اب آگے اس کا یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی ان کا طریقہ بتا رہا ہے کہ اب دونوں کے درمیان کس طریقے سے صلح ہو۔ ہر معاملے میں پہلے صلح کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے الرجال قوامون علی النساء کے بعد یہ آیت کریمہ نازل فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو، اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک پنچ مرد والوں کی طرف سے ہو اور ایک پنچ عورت والوں کی طرف سے ہو۔ یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان میں میل کر دے گا، دونوں کو ملا دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبردار ہے۔
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو، جب بیوی کو سمجھانے، الگ رکھنے اور مارنے کے باوجود اصلاح کی صورت نہ بن رہی ہو، تو نہ مرد طلاق دینے میں جلدی کرے، نہ عورت خلا کے مطالبے پر اصرار کرے۔ مرد کو چاہیے کہ فٹافٹ طلاق کی صورت نہ نکالے، بلکہ صلح کیسے ہو اس پر دماغ لگائے، اور عورت بھی خلا کے مطالبے جلدی نہ کرے، بلکہ زندگی دونوں میں کیسے گزرے گی، کس طریقے سے صلح ہو، اس میں ان کو دماغ لگانا چاہیے۔ بلکہ دونوں کے خاندان کے خاص قریبی رشتہ داروں میں سے ایک شخص کو منصف مقرر کر لیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چونکہ رشتہ دار ایک دوسرے کے خانگی معاملات سے واقف ہوتے ہیں، فریقین کو ان پر اطمینان ہوتا ہے اور ان سے اپنے دل کی بات کہنے میں کوئی جھجک بھی نہیں ہوتی، تو یہ مناسب کے طریقے سے ان کے مسئلے کو حل نکالیں گے، ان کے مسئلے کا۔ اور اگر منصف میاں بیوی میں صلح کرانے یا کروانے کا ارادہ رکھتی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے مابین اتفاق پیدا کر دے گا، اس لیے کہ حد المقدور صلح کے ذریعے اس معاملے کو حل کیا جائے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ انہیں میاں بیوی میں جدائی کو کروا دینے کا اختیار نہیں ہے، یعنی یہ جدائی کا فیصلہ کریں تو شرعاً ان میں جدائی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی کیا ہوا تو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر میاں بیوی میں کھٹ پٹ ہو، میاں بیوی میں نا اتفاقی ہو، میاں بیوی میں کوئی صلح کا راستہ اگر نہیں نکلتا ہو، پہلے شوہر سمجھانے کی کوشش کیا، بعد میں بستر الگ کر دیا، تیسری بار پھر کیا کیا، ہاتھ اٹھایا، مارا، اس کے باوجود بھی اگر کوئی راستہ نہیں نکلتا ہے تو یہ چوتھا راستہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اب دونوں کے بیچ میں مرد کی طرف سے ایک پنچ تیار کیا جائے، پنچ، اور ایک عورت کی طرف سے پنچ تیار کیا جائے، اور دونوں پنچ مل کے کیا کرے، دونوں کے درمیان صلح کرنے کی کوشش کرے۔ یہ چوتھا راستہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شوہر طلاق دینے کے لیے تیار ہو جائے، نہیں، پہلے صلح کرنے کی کوشش کرے۔ یہاں پہ وہی چیز بتایا جا رہا ہے۔ اس کی تفسیر، اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ ہوگی کہ اے میاں بیوی کے عزیز رشتہ داروں، اگر تم زوجین میں بہت زیادہ اختلاف محسوس کرو، جو اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ خاوند کی کوشش سے دور نہیں ہو سکتا، تو دو پنچوں کو اصلاح کے لیے پنچ میں ڈالو، جن میں سے ایک خاوند کا عزیز ہو اور دوسرا بیوی کا قریبی رشتہ دار۔ انہیں زوجین کے پاس بھیجو، اگر یہ پنچ ان کی اصلاح کا تہ دل سے ارادہ کر لیں اور طے کر لیں کہ ہم نے دو جدا سروں کو جوڑنا ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان دونوں کے دل جوڑ سکے گا اور انہیں صلح کر لینے کی توفیق بخشے گا۔ تو اے پنچو اور اے زوجین، اپنی نیت خیر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر و باطن اقوال اور احوال کو بخوبی جانتا ہے، اس سے ڈرتے رہو، اور خیال رہے کہ جھگڑے یا جنگ و جدائی کی کیا ہے